نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما ہے، نبی کے صحابہ۔ تو سامعین اب آتے ہیں ہم حدیث نمبر 3 کی طرف، جو مسند امام احمد بن حنبل سے حدیث ہے۔ یہ حدیث، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے خوارج سے قتال کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کہ وہ ان سے قتال کریں گے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے وہ مرزا نے صحابہ کرام پر فٹ کی ہے، جلیل القدر صحابہ کرام پر، جنگ جمل اور جنگ صفین والوں پر، اما عائشہ اور جو ہے نا حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص، ان جلیل القدر صحابہ پر فٹ کی ہے۔ پہلے آپ مرزا صاحب کی کلپ سن لیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حقیقت رکھتا ہوں۔ حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی، وہ گانٹھنا شروع کر دی انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو، اور اس دوران گفتگو کی، حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی، اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے، ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے۔ مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس، اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بیہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے۔ حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے ہے، صفین کرنی چاہیے ہے، نہروان کرنی چاہیے ہے، اس کے پیچھے تو نبی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ دھوکے دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں۔ تو سامعین یہ آپ نے کلپ سنی، اس میں مرزا صاحب نے یہ جو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث بیان کی، یہ خوارج کے حوالے سے تھی۔ یہ آپ حدیث کے اندر الفاظ دیکھ لیں کہ اس میں کہ ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن، کہ تم میں سے ایک شخص جو قرآن کی تعویل پر قتال کرے گا، قرآن کی تعویل پر قتال کرے گا۔ اب جنگ جمل قرآن کی تعویل پر نہیں ہوئی، جنگ صفین قرآن کی تعویل پر نہیں ہوئی، ان کا تو مطالبہ ہی حضرت علی کو تسلیم تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا تھا۔ ان کے مطالبے کو حضرت علی نے غلط نہیں کہا تھا، نہ وہ قرآن کی تعویل پر ہوئی۔ قرآن کی تعویل پر کون سی جنگ ہوئی؟ خود آپ یہ دیکھ لیں، ریسرچ پیپر کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے مرزا نے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سنن نسائی والی، کہ وہ خوارج سے گفتگو کرنے گئے تو ان کو ایک بات یہ کہی کہ رسول اللہ کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں، ان کے حالات پر قرآن حکیم اترا، لہٰذا وہ قرآن کی تفسیر تم سے کہیں بہتر جانتے ہیں، وہ تم سے قرآن کی تفسیر کہیں بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن، یہ جو حدیث تھی یہ خوارج کے بارے میں تھی۔ مرزا نے اس کو کیا کیا؟ کن پہ فٹ کیا؟ صحابہ کرام پر فٹ کیا، کہ مرزا کہتا ہے کہ جن کی ڈیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگا کر گئے تو اس کو کیسے شک ہوگا کہ مجھے جمل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، مجھے صفین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو جملے مرزا صاحب نے اس حدیث کے متعلق کہے اور ان کو ان صحابہ کرام پر فٹ کیا، یہ غلط کیا۔ اور یہ بات ہماری نہیں بلکہ اور میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا چلوں، بہت سے محدثین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حدیث قتل خوارج کے بارے میں ہے، قتال خوارج کے بارے میں ہے، لیکن فی الحال میں آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے پہلا حوالہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ قلت فقتال الخوارج الذین اول القرآن برأیہم وجہلہم، کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتال کیا گیا خوارج سے جنہوں نے قرآن کی تعویل کی اپنی رائے سے، اپنی جہالت سے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ قلت الاخبار یقاتل الخوارج متواتر عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوارج سے قتال کرنے کے بارے میں احادیث متواتر ہیں، تو اس حدیث کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خوارج سے قتال کے بارے میں نقل جو ہے وہ بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ اسی طریقے سے آپ یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو باب قتال الخوارج کے خوارج کے قتال کے بارے میں جو باب ہے اس کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں۔ تو یہ فی الحال میں نے 3 محدثین کی آپ کے سامنے حوالے رکھے جو محدثین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حدیث قتال خوارج کے بارے میں، قتل خوارج کے بارے میں ہے، نہ کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں۔ لیکن مرزا صاحب نے اس کو کیا کیا، جنگ جمل اور جنگ صفین والوں پر اس طرح فٹ کیا کہ کہتے ہیں کہ جی کیا حضرت علی کو شک ہوگا کہ جس کی نبی ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں، جس کی نبی ڈیوٹی لگا کر گئے، کیا اس کو شک ہوگا کہ مجھے جنگ جمل کرنی ہے یا نہیں کرنی، جنگ صفین کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو بھائی جس ڈیوٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس حدیث کے تحت، وہ تو خوارج کے بارے میں، وہ تو خوارج کے بارے میں، نہ کہ صفین کے بارے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل سے ہمیں انکار نہیں، لیکن اس طرح بیان کرنا کہ جس میں صحابہ کی تنقیص لازم آتی ہو، صحیح احادیث کا انکار آتا ہو، اس سے ہمیں انکار ہے، اور اس کو ہم غلط کہتے ہیں اور کہیں گے جو مرزا صاحب نے کام کیا ہے۔